شکریہ۔ تبھی تو علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان پریشان نہیں ہوتا، مسلمان غریب ہوتا ہے، مسلمان مقروض ہوتا ہے، مسلمان بیمار ہوتا ہے، مسلمان معذور ہوتا ہے، مسلمان مغلوب ہوتا ہے، ساری آزمائشیں مسلمان پہ آ سکتی ہیں، لیکن مسلمان مومن جس کو ایمان کی دولت اللہ نے عطا کر دی ہو اور ایمان کی نور میں وہ اپنے رب کو پہچاننے لگ گیا ہو، فرمایا کہ وہ پریشان کبھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی پریشان ہو رہا ہے، اگر بیماری میں پریشان ہو رہا ہے، غربت میں پریشان ہو رہا ہے، مقروض قرض میں پریشان ہو رہا ہے، یا کسی اور آفت مصیبت میں پریشان ہو رہا ہے، تو اس کو سمجھ دینا چاہیے کہ میرا ایمان اپنے اللہ پر کمزور ہو گیا ہے۔ مومن پریشان نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کا موقع ہے، خندق کھودی جا رہی ہے 3 دن کا فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تیسرے دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کچھ لوگ آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوک ہے، اپنے پیٹ سے پتھر ہٹا کے دکھائے۔ وہ پیٹ پہ پتھر اس لیے باندھا جاتا ہے، جب بھوکی سے پیٹ اندر جاتا ہے تو گڈھا پڑ جاتا ہے، اس گڈھے کو پر کرنے کے لیے اس کے اوپر پتھر باندھ دیتے ہیں۔ وہ گڈھا جب پر ہو جاتا ہے تو اس سے پھر انسان کا تقاضا بھوک کا کم محسوس ہوتا ہے اور انسان کچھ کام کاج کر لیتا ہے، کمر سیدھی رہتی، اس لیے پیٹ پہ پتھر باندھے جاتے ہیں۔ اب وہ پیٹ پہ پتھر باندھا دکھایا، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن سے کپڑا ہٹا کے دکھایا، آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے۔ لوگوں نے ایک باندھا ہے، رسول اللہ نے 2 پتھر باندھے ہوئے کہ تمہارا نبی تم سے پیچھے نہیں ہے، تم اگر 1 پتھر باندھے ہو میں 2 پتھر باندھ کے بیٹھا ہوں، تم اگر 3 دن کے بھوکے ہو تو میں 6 دن کا بھوکا ہوں، تم اگر 2 دن کے بھوکے ہو تو میں 4 دن کا بھوکا ہوں۔ جب یہ نظارہ دیکھا صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ لیکن دیکھو حالت کیا ہو رہی ہے، ادھر دشمن کا خوف ہے کہ پورے مشرکین مکہ سارے قبائل عرب اکٹھے ہو کر آپ پر دھاوا بولنے آ رہے ہیں، ادھر آپ خندق کے کھودنے میں لگے ہوئے ہیں کہ جلدی خندق کھودو تاکہ وہ مدینے کے اندر داخل نہ ہو سکیں، خوف بھی ہو، پھر بھوک اور پیاس بھی ہو، تو حالت کیا ہو جاتی ہے۔ لیکن صحابہ میں کوئی شخص بھی پریشان نہیں، رسول اللہ بھی پریشان نہیں ہے، ہاں بھوکے اور فاقے سے ہے لیکن پریشانی کسی کے ماتھے پہ نہیں۔ اب یہ نظارہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ رسول اللہ کے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں، تو تھوڑی سی چھٹی لے کر چپکے سے نکلے لشکر میں سے اور اپنی اہلیہ کو جا کے کہا کہ کچھ گھر میں ہے کھانے پینے کو؟ کہا کہ ہاں بس وہ 3 کلو 3 سیر جو کا آٹا ہے، جو ہے، اور 1 بکری کا بچہ بنا ہوا ہے۔ کہتے بس وہ جو ہے اس کو پیس کے اس کا آٹا بنا اور بکری کے بچوں کو ذبح کیا، ذبح کر کے صاف کر کے گوشت بنا کے دیا، اس کو ہنڈیا پہ اڑا دے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آتا ہوں، کیونکہ میں نے ان کے پیٹ پہ 2 پتھر دیکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ آپ کی بھوک کا عالم یہ ہے۔ ظاہر عاشق مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ 10 آدمی جن کو آپ چاہتے 10 آدمی اور ساتھ لے لیں، کیونکہ کھانا بس اتنا ہی ہے اور باقی آپ تشریف لیں۔ اچھا یہ بات سنی تو آپ نے اعلان عام کر دیا، صحابہ اکرام سے کہا اعلان عام کیا، سنو خوشخبری ہے، بشارت ہے، جابر بن عبداللہ کے گھر میں سب کی دعوت ہے، تیاری باندھو۔ 700 صحابہ ہیں۔ جابر بن عبداللہ سہم گئے کہ یہ کیا ہو گیا، جلدی سے نکلے، دوڑے، گھر میں آئے، کہا کہ بی بی مسئلہ ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جو اہل خندق کو اعلان کر دیا کہ چلو سب۔ کہا کہ تم نے بتا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں بتا دیا تھا میں نے۔ اچھا بتا دیا تھا، پھر رسول جانے رسول کا خدا جانے، پھر رسول اللہ جانے رسول اللہ کا خدا جانے، پھر پریشانی کی کیا بات ہے۔ یہ تھی بیویاں۔ آج ہمارے گھر میں 2 مہمان زیادہ آ جائیں، بے وقت آ جائیں، تو بیویوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ بیویاں بھی جانتی ہیں۔ وہ بیچارہ مہمان کو دعوت دے بیٹھتا ہے، وہ بیچارہ شرمندہ، گھر میں برتن بجنے لگتے ہیں، ایک ہنگامہ، ارے کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا مصیبت ہے۔ تبھی تو اسلام نے کہا پریشان نہ ہو، جو گھر میں پیش کر دو۔ اب یہ اپنی ناک کے لیے نہ سوچو کہ یار ہمیں تو قورمہ بنانا تھا، ہم تو بریانی پیش کرتے، ہم تو یہ، کوئی ضرورت نہیں، جو گھر میں ہے ما حضر فی البیت وہ پیش کر دو مہمان کو، بس۔ اسلام نے آپ کو تکلف میں ڈالا ہی نہیں، لیکن آپ اس تکلف میں پڑنے کے لیے پریشانی شو کریں، گھر میں ہنگامہ۔ وہاں اللہ کی بندی نے جب یہ کہا کہ آپ نے بتا دیا تھا، کہا میں نے بتا دیا تھا، اگر بتا دیا تھا پھر اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، آنے دو۔
ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ سے کہا کہ ان کو کہو کہ آٹا گوندیں، آٹا گوند کے اس کے اوپر کپڑا رکھ دیں، اس کو کپڑے سے باہر نکالے نہیں، میرے آنے تک آٹے سے روٹیاں بنانا شروع نہ کریں، اور سالن جو ہنڈیا کا چڑھا ہوا ہے، ہنڈیا میں سے سالن جو دینا شروع نہ کرے، برتنا شروع نہ کرے، میرا انتظار کرے، اور محلے میں سے 10 عورتیں بلا لو جو روٹیاں پکائیں گی۔ اچھا 10 عورتیں بھی بلا لیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آئے، آپ نے آٹا دیکھا، آٹے میں اپنا لعاب دہن اس میں مکس کیا اور ڈھک دیا، کہا کہ جو روٹی بنائے نیچے سے آٹا نکالتی جائے، روٹی بناتی، آٹا نکالتی جائے، روٹی بناتی ہے، اس کو ننگا نہ کریں، کپڑا نہ ہٹائیں۔ اور ہنڈیا کو برتن کھولا، اس میں لعاب دہن ڈالا اور خدا سے برکت کی دعا کی، اور کہا کہ بس اتنا اس میں سے ہٹاؤ کہ جتنا چمچ اس میں جاتا ہے اتنا اٹھاؤ، نکالتے جاؤ، اس کا ڈھکن کھولنا نہیں، دیکھنا نہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگئے اور یہ ساری کاروائی ہو گئی اور کھانا پکنا شروع ہوا اور تقسیم ہونا شروع ہوا، فرمایا میری آنکھوں نے دیکھا کہ 700 صحابہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ۔ کوئی 2 دن کا بھوکا ہے، کوئی 3 دن کا بھوکا ہے، کوئی 4 دن کا بھوکا ہے، کوئی 1 دن کا بھوکا ہے، ہر بھوکے نے جی بھر کے کھایا، اور تقسیم ہو رہا ہے کھانا، کھائے جا رہے ہیں، کھانا تقسیم ہو رہا ہے۔ جب سب 700 صحابہ کھا چکے تو آخر میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کپڑا ہٹا کے جب دیکھا، آٹے کو دیکھا، تو مجھے یقین نہ ہے کہ آٹا پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے، یعنی آٹا اتنا کہ اتنا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ ہی نظر آ رہا ہے۔ اور ہنڈیا میں سالن میں نے دیکھا تو میں حیران ہوا کہ سالن پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے، گویا کہ سالن اتنا کو اتنا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 700 صحابہ نے کھانا کھایا، لیکن کسی سے چہرے پہ میں نے کہا پریشانی نہیں آئی کہ یا رسول اللہ ہم پریشان ہو گئے ہیں، بھوک نے پریشان کرتے، نہیں، کیونکہ مومن پریشان نہیں ہوتا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت مل گئی ہو، اور جو مچھلی دریائے معرفت کے اندر گوتے لگاتی ہو وہ مچھلی کبھی پریشان نہیں ہوتی۔ اس لیے کسی مسلمان کا پریشان ہونا یہ تشویش کی بات ہے۔